الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أضل الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ سامعین کرام، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں سے مال ادھار لیا، جس شخص نے لوگوں سے مال ادھار لیا اور ادا کرنے کی نیت سے لیا، تو اللہ تعالی اس کو ادا فرمائے گا۔ اور جس شخص نے کوئی ادھار لیا، اس نیت سے لیا کہ اس کو ادا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے کسی سے کوئی مال ادھار لیا یا کوئی بھی چیز ادھار لی بطور قرض کے لیے، اور اس نے اس نیت سے لی کہ میں اس کو بہت جلد ادا کر دوں گا، میں اس کو بہت جلد ادا کر دوں گا، تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی، یہ خوشخبری سنائی کہ اب اللہ تبارک و تعالی اس کے قرضے کو ادا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دے گا۔ دیکھیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس قرضے کو ادا کر دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور مدد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، یعنی جس شخص نے کسی سے ادھار اس نیت سے لیا ہے کہ میں اس ادھار کو، اس قرضے کو میں بہت جلد ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کی ایسی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات، ایسی اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے، اس کا قرضہ بہت جلد آسان ہو جائے گا۔ اور سامعین کرام، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ جس کے لیے چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح کی چاہے وہ حالات پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرمانے پر آ جائے تو اب اس کی مدد کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے سچی نیت سے ادا کرنے کی نیت سے ادھار لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا،
یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائے گا کہ اس کے لیے اس طرح کے حالات اور اسباب پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے یہ بہت جلد اس قرضے کو ادا کر دے گا۔ اور کسی وجہ سے اگر ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دنیا کے اندر اس کو حاصل نہ ہو سکے، یعنی اس طرح کے حالات اور اسباب پیدا نہیں ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ قرضہ ادا کر سکے، اور قرضہ ادا کیے بغیر، ادھار ادا کیے بغیر بس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی قرضہ ادا نہ کر سکا، ادھار ادا نہ کر سکا، اور ویسے ہی موت اس کو آ گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس کے قرضے کو ادا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے قرضے کو ادا فرمائے گا۔ تو سامعین کرام، حدیث پاک کے اس پہلے جملے کے اندر کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اچھی اور سچی نیت سے، یعنی کسی سے ادھار یا قرضہ لے رہا ہے اور اس نیت سے لے رہا ہے کہ میں اس کو بہت جلد ادا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب اور حالات پیدا نہیں فرمائے جس کی وجہ سے وہ قرضہ ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس کے قرضے کو ادا فرما دے گا، یعنی اس سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اب اس کا شمار حقوق کو ضائع کرنے والوں کے اندر، یعنی قرضہ مارنے والوں کے اندر، دوسرے لوگوں کے مال کے مارنے والوں کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو ادا فرما دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، من اخذ یرید اتلافہا اتلفہ اللہ، کہ جس شخص نے ادھار اس نیت سے لیا کہ وہ اس ادھار کو، وہ اس قرضے کو، وہ اس ادھار مال کو واپس نہیں کرے گا، یعنی ادا نہ کرنے کے لیے سے اس نے ادھار لیا، تو حدیث پاک کے جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ اب اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دے گا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری نیت سے قرضہ لیا ہے، کسی شخص سے بری نیت سے ادھار لیا ہے کہ میں اس ادھار کو ادا نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا کے اندر جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، اس شخص کو دنیا کے اندر جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، کہ ایک وقت آئے گا، ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ اس وقت کے اندر اس کا مال ہلاک ہو جائے گا، اس کے مال پر زوال آ جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ غرض کہ اس کا مال کسی بھی طرح سے ضائع ہو، اس کا مال ضائع ہو کر رہے گا، چاہے وہ چوری ہو جائے، یا اس مال کے اندر آگ لگ جائے، یا اسی طرح سے جانوروں کی شکل کے اندر مال ہے، اس کے پاس جانور ہیں، مویشی ہیں، مثال کے طور پر اس کے پاس بھینسیں ہیں، بیل ہیں، کٹرے ہیں، اس طرح کا مال ہے، تو یہ اس طرح کا مال ان جانوروں کے مرنے کی شکل میں اس کا تباہ و برباد ہو جائے، یعنی اس کے جانور مر سکتے ہیں، اس کے جانور ہلاک ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے یہ بتایا کہ یا اگر اس طرح کا نقصان اس کو نہیں پہنچا، یعنی مالی نقصان اگر اس کو نہیں پہنچا، تو اس کو جانی نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کا جانی نقصان ہوگا۔
جانی نقصان کا مطلب یہ ہے کہ خود موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے، اس کو خود موت آ سکتی ہے، یا اسی طرح سے اس قرضے کی ادائیگی کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس ادھار کو نہ دینے کی وجہ سے اب یہ خود یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی شخص ہلاک ہو سکتا ہے، کوئی شخص مر سکتا ہے، کوئی شخص جو ہے تباہ و برباد اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، بہرحال اس حدیث پاک کے اندر دیکھیے ان لوگوں کے لیے کہ جو قرضہ لیتے تو ہیں لیکن اچھی نیت سے لیتے ہیں، سچی نیت سے لیتے ہیں، ادا کرنے کی نیت سے ادھار لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے کیا ہے، بڑی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اور جو لوگ بری نیت سے ادھار لیتے ہیں، بری نیت سے یعنی ادا نہ کرنے کی نیت سے لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے کسی بھی مومن کی، کسی بھی مسلمان کی کسی بھی حال میں اس طرح کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو یہ ادھار لے رہا ہوں، میں جو فلاں سے قرضہ لے رہا ہوں، میں اس قرضے کو ادا نہیں کروں گا، میں اس ادھار کو ادا نہیں کروں گا۔ یہ نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ادا کرنے کی نیت پختہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر ادا کرنے کی نیت ہوگی تو اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا تو آخرت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا، اور اگر بری نیت تھی تو دنیا کے اندر بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا کہ اس کا یہ مال ضائع ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، یا اسی طرح سے اس کو جانی نقصان پہنچے گا کہ چاہے خود مر جائے یا اس کی اولاد میں سے کوئی مر جائے، اس کے گھر والوں میں سے کوئی مر جائے، اس کی بیوی مر جائے، اس کا کوئی بچہ مر جائے۔ ایسی نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوستو، ادا نہ کرنے کی شکل میں پھر آخرت کا جو عذاب ہے وہ الگ اس کو بھگتنا پڑے گا، یعنی دنیا کے اندر بھی اس کو قرضوں کی ادائیگی نہ کرنے کی نیت سے، ادا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس طرح سے آخرت کے اندر بھی اس کو آخرت کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔